کارواں سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ اور آج جو کارواں سرائے ہے ایک اجڑے دیار میں ہے، ایک کھنڈر میں ہے، ایک ایسے گھر کے کھنڈر میں ہے جہاں سے بر صغیر کی سب سے بڑی دیومالائی شخصیت نے جنم لیا۔ اور وہ شخصیت کون سی تھی؟ جہاں شہرت کی آخری بلندی ختم ہوتی ہے اس کی شہرت وہاں سے آگے جاتی ہے۔ جہاں عظمت کی حد ہوتی ہے اس کی عظمت جو تھی، شخصی عظمت، اس کے چہرے کی، اس کے بولنے کی، اس کی سجاوٹ کی، لوگوں سے گفتگو کرنے کی، اس کے علم و دانش کی، وہ اس حد سے آگے جاتی ہے۔ اور جہاں ٹیلنٹ کا دریا جو ہے وہ بالآخر خشک ہو جاتا ہے، وہاں اس کی ٹیلنٹ کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے۔ اور وہ شخصیت ایک خاص عہد میں ہر دل کے جہان میں جو ایک تخت بچھا ہے اداسی کا اور رومان کا، وہ اس پر براجمان ہوتی تھی اور وہ اس کی شہنشاہ ہوتی تھی۔ خواتین و حضرات، آج میں اس کھنڈر گھر میں ہوں جہاں دلیپ کمار نے جنم لیا، اور یہاں بیٹھے ہوئے میں کچھ عجیب سا محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ میرا بچپن جو ہے وہ دلیپ کمار کے ساتھ گزرا۔ وہ ہمارا آئیڈیل تھا، ہمارا ہیرو تھا۔ ہم اسے بہت سارے رشتوں میں دیکھتے تھے، ایک بڑے بھائی کی صورت، ایک باپ کی صورت، اور ایک ایسا شخص جو ہماری اداسی اور رومان کو شیئر کرتا تھا۔ ہماری خواہش ہوتی تھی کہ ہم اس کی طرح کی شکل بنائیں اور اسی طرح اپنے ماتھے پہ بال بکھیریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بال جو ہیں یہ گھنگریالے ہیں، چنانچہ یہ ماتھے پہ نہیں آ سکتے تھے، یہ بڑے ہوتے جاتے تھے، چھتا سا بن جاتا تھا۔ اور ہماری خواہش تھی کہ ہمارے بال آگے آئیں اور ہم وہ ڈائلاگ بولیں جس کا میں تذکرہ بعد میں کروں گا۔ لاہور کے ایک فوٹوگرافر تھے بھٹی صاحب، بھٹی صاحب تھے، رولو صاحب تھے یہ، اور زیدی صاحب، یہ فیمس فوٹوگرافر تھے۔ اور بھٹی صاحب نے مجھے ایک قصہ سنایا، میری شادی کی فوٹو شوٹ جو تھی انہوں نے کی تھی۔ کہنے لگے کہ اس زمانے میں میرے پاس بے شمار نوجوان آتے تھے اور کہتے تھے سر ہماری تصویر اس طرح بنائیں کہ ہم دلیپ کمار لگیں۔ تو میں اکثر کہتا تھا کہ بیٹے آپ کی بوتھی دلیپ کمار کی طرح نہیں ہے، تو میں کیسے تصویر میں آپ کو دلیپ کمار دکھا دوں؟ وہی دلیپ کمار جو دلوں پہ راج کرتا تھا۔ اور اکثر آپ جانتے ہیں کہ وہ خاص ایک اوائل زندگی کے جب ہر بطخ جو ہے راجنس لگتی ہے اور ہر پیڑ جو ہے وہ سرسبز لگتا ہے اور آنکھوں میں سنہری جگنو چمکتے ہیں، تو صنف نازک ظاہر ہے کہ اچھی لگتی ہے، بخار سا چڑھ جاتا ہے۔ اس میں بھی دلیپ کمار کا عمل دخل ہوتا تھا۔ ہم اس کے رومانٹک ڈائلاگ یاد کر کے چاہے اس خاتون کو سنائیں نہ سنائیں، ہم دل ہی دل میں اس کے قریب سے گزرتے ہوئے سناتے تھے۔ دلیپ کمار صاحب یوسف اسی گھر میں پیدا ہوئے، بہت بوسیدہ در و دیوار ہیں، منقش ہیں، یہ دیکھیں آپ، سارا یہ لکڑی کا کام ہے، اور صرف ایک منزل رہ گئی ہے، باقی ساری منزلیں ڈھہ گئی ہیں۔ بلکہ یہاں جب ارادہ کیا وقار کے ساتھ ریکارڈنگ کرنے کا، تو ہمیں بہت سارے لوگوں نے، خاص طور پہ آرکیالوجی والے دوستوں نے منع کیا، اور انہوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ بہت بوسیدہ ہے، کسی وقت بھی گر سکتا ہے، ہم یہ رسک نہیں لے سکتے تاج صاحب یعنی خدا نخواستہ جہاں بحق ہو جائیں اس کے نیچے۔ تو میں نے وقار سے کہا، میں نے کہا کہ میں نے اتنے ڈھیر سارے ٹریکس کیے ہیں، کئی جگہ سارے ہی جان لیوا ٹریکس تھے، تو وہاں دراڑیں، برفانی دراڑیں ہیں، نیچے برالڈو ریور ہے، وہ میں نے خدشے مول لیے، تو وہاں اگر میں گر کر ہلاک ہو جاتا تو گمنام رہتا۔ تو یہاں اگر خدا نہ خواستہ یہ گھر کی کوئی نہ کوئی اینٹ میرے اوپر آ پڑے یا وہ چتیر جو ہے وہ آ جائے، تو بعد میں لوگ تو یہ تو کہیں گے نا کہ دلیپ کمار کے گھر میں ان کی موت واقع ہوئی۔ یعنی میں ان کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی جو پرستش ہے ایز اے فین، یہ اس پورے عہد کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، یہ صرف میں نہیں۔ چنانچہ دلیپ یوسف اسی گھر میں کہیں پیدا ہوئے، ہو سکتا ہے کہ وہ کمرہ مسمار ہو چکا ہو، لیکن جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو پرانے کھنڈر ہوتے ہیں نا، اور یہ جو پرانے در و دیوار ہوتے ہیں،
ان میں وہ روح جو ہوتی ہے، جو بچھڑ چکے ہوتے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی روح جو ہے، روح سے مراد اسپرٹ نہیں لیکن ایک فیلنگ آپ کو آتی ہے. مطلب مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ مطلب یہ جھروکا اتنا خوبصورت کہ اس میں سے ترانہ کا دلیپ کمار جو ہے بال بکھرائے یہ یوں کر کے جھانک رہا ہے، یا اس جھروکے میں آن کا دلیپ کمار جو ہے یوں ہے، اور یہ جو جھروکا ہے اس میں انارکلی کا پرنس سلیم جو ہے وہ جھانک رہا ہے. آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ایسا سب کچھ ہو رہا ہے. دلیپ کے والد صاحب ڈرائی فروٹ کا کاروبار کرتے، سرور خان انتہائی مذہبی شخص تھے، جس طرح کہ خیبر پختونخوا میں ماشاءاللہ بیشتر لوگ ہوتے ہیں. 5 وقت نماز بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، اور خاص طور پہ جمعے کے روز وہ چھوٹے یوسف کو بھی ساتھ لے جاتے تھے اور مسجد قاسم خان میں جاتے تھے، اور یہ نزدیکی مسجد. اور شدید سردی ہوتی تھی ان دنوں، پشاور میں بہت زیادہ سردی ہوتی تھی، اور یوسف سے چلا نہیں جاتا تھا تو وہ اس کو کندھوں پہ اٹھا لیتے، کندھوں پہ اٹھا کے وہاں جاتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ جس طرح میں وضو کرتا ہوں تم نے وضو کرنا ہے. اور یوسف جب وضو کرتا تھا بچہ تو اتنا سرد ہوتا تھا کہ وہ کہتے کہ اس کے گال جو تھے بہت نازک تھے، وہ پھٹ جاتے تھے، اور یہ جو تھے ہونٹ ان میں وہ پپڑیاں جم کے تھوڑا سا خون جو سردی سے ہوتا ہے، اور آنکھیں ان کی بڑی خوبصورت تھیں، وہ سرخ ہو جاتی. لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے والد صاحب کو انکار نہیں کیا کہ یہ میں نہیں کروں گا. اور میرا خیال ہے یہی بنیاد تھی. بعد میں میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا کہ وہ انتہائی مذہبی انسان تھے، خاص طور پہ سیرت النبوی میں ان کی جو دلچسپی ہے یا قرآن پاک میں، اس کے میں کئی حوالے دے سکتا ہوں، ان کے بارے میں جانتا ہوں. بہر طور یہاں سے سرور خان جو ہے کاروبار کے سلسلے میں چلے گئے بمبئی اور ان علاقوں میں، کیونکہ مشترکہ ہندوستان تھا. پشاور میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف سیٹھی خاندان ہیں، ان کے آباء و اجداد بخارا جا رہے ہیں، سمرقند جا رہے ہیں. اسی طرح یہاں کے جو تاجر تھے یا جو چاہتے تھے بڑی اپرچونٹی، میرے والد صاحب جب بر صغیر کی تقسیم سے پیشتر پورے ہندوستان میں جاتے تھے، اور ہمارے بھی وہاں پہ ایجنٹ تھے یا گوڈاؤن تھے، تو ایگزیکٹلی اسی طرح ہی سرور خان بھی وہاں پہ گئے. اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہی پرتھوی راج کپور، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ بھی یہاں قریب ہی ان کی حویلی تھی، بہت شاندار حویلی. یہ بہت گہرے دوست تھے. آپ لالا پرمیشر ناتھ اس کا داروغہ تھے، اور یہ وہاں بھی ان کی دوستی جو تھی وہ قائم رہی، ایک دوسرے سے ملتے تھے. بلکہ پرتھوی راج اس زمانے میں تھیٹر میں فلم میں آ چکے تھے، تو ہمیشہ سرور صاحب اپنے دوست کو، داروغہ کو، پرتھوی کے والد صاحب کو تانے دیا کرتے تھے کہ اے تیرے منڈے نے کی کام شروع کر دیتا کنجراں والا، یا مطلب یہ میں لفظ اس زمانے میں استعمال. تو وہ کہتے تھے کہ بھئی میں کیا کروں اب، مطلب ہے کہ وہ بچے نے ضد کی ہے اور میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. لیکن سرور صاحب کو یہ سخت ناپسند تھا کہ کوئی بھی شخص اداکاری کے فیلڈ میں جائے. باہر طور حالات کچھ ایسے ہوئے کہ اب یوسف خان جو تھے انہیں کہیں پونا وغیرہ میں ایک کینٹین میں ملازمت کرنی پڑی. وہاں کچھ عرصہ انہوں نے خشک پھل کا کاروبار بھی کیا اور اس میں خاصے پیسے کمائے. یعنی اس زمانے میں جب تنخواہ 100-200 ہوتی تھی، انہوں نے 2000 روپیہ کمایا خشک پھل کے کاروبار میں. اور جو واپس آئے اس کے بعد پھر بیکاری آ گئی، تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہنسو یا اس قسم کا نام تھا، ان کو انہوں نے کہا کہ مجھے نوکری چاہیے. وہ ان کو لے گئے دیوکا رانی کے پاس. دیوکا رانی اس وقت بہت ہیوج ایک فگر تھی انڈین فلم انڈسٹری کا، اور ان کو کہا کہ یہ نوجوان ہے، اسے کوئی نوکری چاہیے. اچھا نوجوان اس لیے نہیں گیا تھا کہ میں ہیرو بن جاؤں، اس کا مطلب تھا کہ کہیں آفس میں مجھے 100-200 روپے کی جاب مل جائے تاکہ میرے گھر کا خرچہ چلتا رہے. تو دیوکا رانی نے ان سے پوچھا یوسف سے کہ تم اداکاری کر سکتے ہو؟ تو میں کہا جی پتہ نہیں. اداکاری کرنا چاہتے ہو؟ جی شاید. اب ان کو تو نہیں پتہ. ان کا تم اردو بول سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی میری مادری زبان ہند کو ہے، میں اردو بول سکتا ہوں. انہوں نے انہیں 1200 روپے مہینے پہ تنخواہ پہ، اپنے یہ 6 مہینے کی تنخواہ تھی
اینڈ دلیپ واز واسٹلی ہیپی. دلیپ سے مراد ہے یوسف, ہی واز یوسف ٹل دین. اس کے بعد پہلی فلم ان کی بنی جوار بھاٹا. جوار بھاٹا واز اے فلاپ فلم. اب سوچا یہ گیا کہ یہ یوسف خان کی بجائے, اور انسسٹ ہی یوسف خان نے کیا کہ حضور میرے ماں باپ بڑے کنزرویٹو ہیں, ان کو اگر معلوم ہو گیا کہ میں فلموں میں اداکاری کر رہا ہوں, پہلے ہی میرے والد صاحب پرتھوی راج کے باپ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, تو میرا نام تبدیل کر لیں. تو مختلف نام تھے, کچھ آنند تھا, ایک دلیپ کمار تھا. انہوں نے دلیپ کمار کو اڈاپٹ کر لیا. فلم چلی, اس کے پوسٹر لگے, اور جب پہلی مرتبہ وہ پوسٹر دیکھے سرور خان نے اور پرتھوی راج کے باپ نے, اس کا میں کچھ تفصیل آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اچھا, سرور خان نے جب اپنے بیٹے کی تصویر, انہیں شائبہ ہوا کہ جوار بھاٹا جو فلم لگی ہوئی ہے اس کے اوپر لگتا ہے کہ یوسف کی تصویر ہے, لیکن ہی couldn't believe it. تو ان کا کیا مکالمہ ہوا پرتھوی راج کپور کے والد کے ساتھ, اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے ملاقاتیں, یادیں اور باتیں. دلیپ کمار, فیصل فاروقی ہیں, کوئی ینگ نوجوان ہے, آئی ٹی میں ہیں, انہوں نے لکھی ہے, اور اس میں بہت نایاب معلومات ہیں. مثلا ان کی شخصیت کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ دراز قامت, مضبوط کاٹھی والی سحر انگیز شخصیت, لیکن سچ پوچھیے تو ان کی خاصیت محض ظاہری وضاحت نہ تھی, بلکہ ان کے اصل اوصاف ان کے رویے اور برتاؤ میں پینا تھے جو ہر کسی کو ان کا احترام کرنے پر مجبور کر دیتے تھے. اسی طور میں فراموش کر گیا کہ ایک ان کے بچپن کا واقعہ جو پاکستان کی جنگ آزادی میں بہت بڑا ایک ٹریجک بھی اور سنہری چیپٹر بھی, ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے پاکستان آزاد ہوا ہے, چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے جدوجہد کر رہے تھے انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کی, اور وہ ہے قصہ خانی میں جو قتل عام ہوا. سب لوگ اس سے واقف ہیں. اگر آپ نے اداس نسلیں پڑھی ہو عبداللہ حسین کی, انہوں نے بھی تفصیلی تذکرہ کیا ہے. تو یوسف چھوٹے تھے, یہ کہیں باہر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ آرمڈ کاریں چلی آ رہی ہیں اور اس کے بعد گولیاں چل رہی ہیں. اب امیجن کریں نا کہ 6 سال کا بچہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی گیا, اور گولیاں چل رہی ہیں اور لاشیں گر رہی ہیں, اور یہ ایک سڑک کے نیچے کہیں چھپ گیا چھوٹا یوسف, اور وہاں بھی اس نے 2-3 لاشوں کو دیکھا. خواتین و حضرات, ایک بچے کے لیے لاش دیکھنا اس کی زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ ہے. وہ موت سے آگاہ ہی نہیں ہوتا, اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انسان جو جب مر جاتا ہے اس کی شکل ایسی ہو جاتی. میں نے جب مطلب کہ اسی عمر میں, جس عمر میں یوسف خان تھا, لاہور کے سرکولر روڈ پر پہلی لاش دیکھی تھی, تو میں جانتا ہوں کہ میں گھر جا کے مجھے بخار ہو گیا کہ یہ کیا ہے. اسی طرح یوسف جو تھے, جب ان کو نکالا گیا, کسی انگریز نے شاید ان کو تھپڑ مارا, باہر بھاگ جاؤ یہ وہ, ہی کیم بیک ٹو دس ہاؤس, اور ان کو بخار چڑھ گیا, اور کئی دن تک وہ خوف میں مبتلا رہے. اور بعد کی زندگی میں تھرو آؤٹ جب کسی دوست سے وہ بات کرتے تھے تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ قصہ خانی بازار میں جو قتل عام ہوا اس نے گہرے اداس اور ٹریجک نقوش میرے دل پہ چھوڑے ہیں, میں اس کو بھول نہیں سکتا. تو اس کی تفصیل سے میں گریز کروں گا, اس میں لکھا ہوا ہے, لیکن میں یہ جو باشے سور ناتھ تھے پرتھوی راج کے, ان کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ لالا غلام سرور کہتا ہے فنون لطیفہ کو فضولیات گردانتے تھے. ظاہر ہے وہ بالکل خلاف تھے ان چیزوں کو. تو جب وہ پہلی مرتبہ پوسٹر انہوں نے دیکھا ہے تو ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے فاروقی صاحب کے بقول, وہ پنجابی میں ہوئی ہے, مطلب ہند کو میں ہوئی ہے. اور ان کی گفتگو کیا ہے کہ وہ انہوں نے دیکھا پہلے لالا باشیر سور ناتھ صاحب نے اور لالا غلام سرور خان, لالا بھائی کو بولتے, کی طرف توجہ دلائی کہ لالے یہ پوسٹر دے تک یہ اپنے یوسف ہارنے گا ہیں. اچھا, لالا غلام سرور خان نے جھٹ سے جواب دیا, وہ ایک انج ہو سکتا ہے, یہ تو کسی فلم دا پوسٹر ہے, میرا پتر کسی فلم دی پوسٹر تے کیوں ہو سی. ہاں, تو وہ کہنے لگے تو تک تو صحیح ہے یوسف ہاری ہے, وہ مڑے تھلے نال کسدا ہے نا,
دلیپ کمار لگتا ہے کوئی اور ہی ہے، یہ تو اس کا نام دلیپ کمار ہے لیکن کوئی اور ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ گھر پہنچے ہیں تو انہوں نے یوسف سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ یوسف اج میرے نال بڑی عجیب جی گل ہوئی آ، میں ڈاڈا پریشان ہاں، میں لالے دے نال ٹانگے تے آئے ہیں تو جدوں میں وہ پوسٹر ویکھیا سی، اب دلیپ صاحب کا رنگ اڑنا شروع ہو گیا۔ چوری چھپے انہوں نے ایکٹنگ کی تھی، انہوں نے کہا پول کھل گیا ہے، لیکن اس دے اتنے کسی دلیپ کمار نا دی فوٹو ہی اللہ دی قسم ہے وہ بالکل تیرے ہار سی۔ یوسف وہ تو ہی تو نہیں پوسٹر تے، میری گل کا جواب کیوں نہیں دینا؟ اور جب اس نے جی ہاں کہا، اگلے ہی لمحے رسید ہونے والے ایک زوردار تمانچے نے یوسف کا سر گھما کے رکھ دیا۔ نکل جائے اس گھر تو، لالا سرور نے کہا، اور یوسف نے کہا کہ آغا جی نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے ہاتھ اٹھایا۔ یہ ان سرکمسٹانسز میں دلیپ کمار ایکٹر نے ود دا پیسج آف ٹائم، ظاہر ہے کہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، دلیپ کمار کی 2-3 فلمیں فلاپ ہوئیں اور پھر فلم آئی جگنو نور جہاں کے ساتھ، یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے۔ تڑپنے بھی نہیں دیتی ہمیں مجبوریاں اپنی، محبت کرنے والوں کا تڑپنا کس نے دیکھا ہے، محبت کر کے بھی دیکھا، محبت میں بھی دھوکا ہے۔ آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہونا شروع کر دیا۔ اور ایک میں عرض کر دوں کہ دلیپ کمار جیسا کہ ظاہر کبھی بھی کوئی فلموں میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے ایکٹنگ وغیرہ میں، نہ انہوں نے کسی انسٹیٹیوٹ سے ٹریننگ لی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں میرا جو تجربہ ہے میڈیا میں کہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ مددگار تو ثابت ہوتے ہیں، مثلا کریٹو ٹیلنٹ کے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، کریٹو رائٹنگ کس طرح لکھنی چاہیے، ایکٹنگ کے پونا انسٹیٹیوٹ بڑا مشہور ہے، اور بھی اسی طرح ہر جو یعنی آرٹ کے بھی ہیں وہ بھی انسٹیٹیوٹ ہے، ان کو جوائن کرنا چاہیے، ٹیکنیکل معلومات آپ کے پاس ہونا چاہیے، لیکن جن کے پاس نہیں ہوتی وہ اکثر تو ویسے فلاپ ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان کی ٹیلنٹ باہر آتی ہے تو وہ سراسر اپنی ہوتی ہے۔ انہوں نے نہ کسی کتاب میں پڑھا ہوتا ہے کہ ایسے ڈائلاگ بولنا ہے، نہ کسی نے سکھایا ہوتا ہے کہ آپ نے اس ڈائلاگ پر یہ تاثر دینا ہے، چنانچہ وہ جو کچھ اسکرین کے آگے یا کیمرے کے آگے کرتے ہیں وہ سراسر ان کا اپنا آتا ہے۔ تو دلیپ کا بھی یہی سٹائل تھا، انہیں بیسیکلی برگمین پسند تھی، فار ہوم دا بیل ٹالز والی، ہینری فونڈا پسند تھے، جین فونڈا کے جو والد سے، جیمس اسٹیورٹ بہت پسند تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ ہمارے زمانے کے ایکٹر ہیں، آپ کو شاید نہ معلوم، جیمس اسٹیورٹ کے بارے میں کہتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بیک وقت اداسی اور خوشی کے تاثرات کیسے اپنے چہرے پر سجا دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک ہوا کہ جب دلیپ صاحب عروج پہ تھے تو آپ کو یاد ہوگا بڑی فیمس فلم لارنس آف اریبیا، اس کی کاسٹنگ ہو رہی تھی، تو دلیپ کمار واز نیچرلی فیمس تھرو آؤٹ دا ورلڈ، اور جب بھی کوئی بات ہوتی تھی کہ دلیپ کمار مطلب انڈیا، تو دلیپ کمار کا نام ہی لیا جاتا تھا ایکٹنگ کے شعبے نے، تو ڈیوڈ لین نے ان سے رابطہ کیا لارنس آف اریبیا کے لیے۔ اس میں ایک کردار تھا شریف کا اور ان کو سنایا گیا، بڑا پاورفل کردار تھا، لیکن دلیپ کمار نے انکار کر دیا۔ یہ رائٹ ڈیسیژن ہوتے ہیں نا، رائٹ مومنٹ پہ وہ آپ کو بلندی کی طرف لے جائے، اور دیٹ واز اے رائٹ ڈیسیژن۔ دلیپ کمار نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑے تالاب میں بہت سے لوگوں کے ساتھ تیرنا اس سے بہتر ہے کہ آدمی کا اپنا تالاب ہو اور وہاں تنہا تیرے، یعنی اتنی بڑی کاسٹ میں، اور وہ ہیرو بھی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ڈیوڈ لین کو کہ جو کردار میرے لیے مناسب تھا وہ پیٹر اوٹول کا تھا، لارنس آف اریبیا والا، وہ تو آپ نے پیٹر اوٹول کو دے دیا، تو میں یہ کردار ادا نہیں کر سکتا۔ وہی کردار بعد میں عمر شریف نے کیا۔
اچھا میرے پاس وہ حوالہ آ گیا ہے ڈیوڈ لین کو جو انہوں نے ایگزیکٹلی کہا. انہوں نے کہا, ان سے پوچھا گیا نا کتنا بڑا موقع تھا, اتنا انٹرنیشنل اسٹار, ہالی ووڈ فیم, یہ وہ, تو دلیپ کمار نے کہا کہ بڑے تالاب کی چھوٹی مچھلی بننے سے بہتر ہے کہ آپ چھوٹے تالاب کی بڑی مچھلی بن کر رہیں. یہ کمال کی ایک چیز ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ رائٹ ڈیسیژن تھا ان کا. کانگریس کے ساتھ ان کے بہت تعلقات تھی بیشتر, کیونکہ فرنٹیئر میں کانگریس کی بہت ڈومینیشن تھی باچا خان کی وجہ سے بھی. چنانچہ نہرو خاندان کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے, بلکہ ان کی اسٹینڈنگ تھی انسٹرکشن ایز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا کہ جب کبھی دلیپ کمار آئیں تو ان کو اجازت لینے کی یا اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ میرے گھر آ سکتے ہیں. چنانچہ دلیپ جب بھی ان کو جاتے بعد میں وہ یاد کرتے تھے اندرا گاندھی جو بعد میں پرائم منسٹر ہوئی, اندرا چھوٹی تھی, تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اندرا یوسف کو کھانے کے بغیر نہ جانے دینا. وہ یوسف ہی کہتے تھے. لیکن اور ایک زمانے میں وہ پھر شیرف بھی ہوئے, آپ کو معلوم ہے, بامبے کے. تو ایک میں ایٹ ٹائمس آئی فیل کہ اگر وہ ایک بڑے اداکار نہ ہوتے تو وہ بڑے انٹلیکچوئل ہوتے, کیونکہ میں نے ان کی گفتگو سنی ہے اور ان کی جو واسٹ نالج ہے, اور جو شاعری کے بارے میں جو کوٹیشنز وہ دیتے ہیں, یا جو لفاظی ہے اردو کی لفاظی, میں تو ان کی غلط کو نہیں پہنچ سکتا, جو لفاظی وہ استعمال کرتے ہیں, اور لہجہ خاص, مطلب کمال کا لہجہ ان کا. اور ظاہر کو فلموں میں نہیں ہوتا, وہ فلم کے کردار کے مطابق ذاتی جو زندگی ہوتی ہے اس میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑا میوزیکل فنکشن ہوا تھا بامبے میں, اور اس میں نور جہاں گئی, وہ ہسٹری آف میوزک پہ تھا, آپ اس کی کہیں پہ ویڈیو بھی ہوگی. تو اس کی جو تھی میزبانی وہ کر رہی تھی شبانہ اعظمی اور دلیپ کمار, آرکیسٹرا تھا نوشاد کا. چنانچہ جب سٹیج پہ گئے تو دلیپ کمار صاحب کو وہ فقرہ بہت مشہور ہوا کہ ہم نے آپ کا اتنے ہی برس انتظار کیا جتنے برس آپ ہمارے ہاں نہیں آئیں. اور اسی طرح شبانہ نے ان کے بارے میں کہا کہ جس طرح اس کائنات میں ایک ہی سورج ہے, ایک ہی چاند ہے, اس طرح ایک ہی نور جہاں ہے. تو وہ جب جا کے نور جہاں ذرا کھلے ذہن کی خاتون تھی, تو اسٹیج پہ جا کے جفا مار کے ملی اور پنجابی میں کہا یوسف میں تیرے تو اداس ہو گئی. اب وہاں پہ اگر آپ کلوزلی دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یوسف یا دلیپ کمار کتنے شائی انسان تھے, بہت شائی انسان تھے, کہ اس وقت ان کا رنگ جو ہے نا وہ مطلب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب میں کیا کروں. اس کے بعد بھی جو نور جہاں کے ساتھ ان کے انٹرویو ہیں وہ سارے پنجابی ہیں اور بہت خوبصورت باتیں کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ذاتی لائبریری ان کی بہت وسیع تھی. اور اس میں سے میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پڑھتے بہت تھے اور اٹ واز امیزنگ. مثلا 9 زبانوں پہ ان کو عبور تھا, اور وہ بتاتے ہیں کہ فلاں زبان میں نے اشوک کمار سے سیکھی, فلاں سے سیکھی, اردو فلاں سے سیکھی, ہندی فلاں سے سیکھی. تو کسی نے پوچھا کہ جناب 7-8 زبانیں آپ جانتے ہیں, تو اس میں سب سے خوبصورت زبان کون سی ہے؟ کہنے لگے وہ میں نے سیکھی نہیں, وہ میری مادری زبان ہے ہندکو, وہ سب سے خوبصورت زبان ہے. یعنی ہندکو کے ساتھ ان کا, آپ جانتے ہیں جب وہ پشاور بھی آئے تو ہندکو میں ہی خطاب کیا. مجھے وہ ان کی وزٹ جو یاد آ رہی تو تھوڑا سا میں شیئر کروں گا, 2 مرتبہ شاید آئے کہ اسی مکان کی طرف ان کا قافلہ رواں ہوا اس کو دیکھنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ پورے پشاور کو خبر ہو گئی, لوگ دکانیں چھوڑ کے چلے آئے, ان کا فیوریٹ تھا, ابھی ہے, اور بچے آ گئے, تو ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے. وہ اتنا زیادہ رش ہو گیا کہ اس میں سے کار گزرنی ممکن نہ تھی. اینڈ دلیپ صاحب کو خدشہ لاحق ہوا کہ اگر ہم اسی طرح وہاں چلتے گئے تو ہو سکتا ہے کوئی زخمی ہو جائے, یا کسی کو دکھ پہنچے, یا کسی کو آزار پہنچے, یا کوئی اور مسئلہ ہو. ہی وینٹ بیک, یعنی انہوں نے
جو انسانی ہمدردی ہے اس کو پریفر کیا کہ ٹھیک ہے میری ایک یاد ہے. بلکہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ان سے کئی مرتبہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا جی نہیں چاہتا کہ اپنے آبائی گھر کو کہیں جی تو چاہتا ہے, بہت چاہتا ہے. وہاں میں نے اپنے بچپن کے بہترین گزارے ہیں, یہی گھر, اسی کی بات کر رہا ہوں. اسی کے در و دیوار کو دیکھتے جائیے, یہ بہت زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے. ان کے مطلب یہ اپنا یہ چوکٹے جو ہیں اوپر جو ان کے نقاشی ہوئی ہوئی ہے اس زمانے کے, اور بالکل اوپر اگر آپ جائیں تو ایک دو کمرے ہیں, چھتیں نہیں ان کی. یہ چھت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت مخصوص حالت میں. اور یہ وہ کھڑکیاں ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا راجپور کے گھر میں کہ یہ ان کو اوپر اٹھا دیتے ہیں تو کھل جاتی ہیں, یہ پھٹے ہیں. یہ لاہور میں بھی یہ ٹریڈیشن موجود ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں جی تو چاہتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ انسان ود دا پیسج آف ٹائم جہاں اس کی رہائش ہو وہی اس کا گھر بن جاتا. ایک ہمارے دوست تھے, ان کا نام کیا تھا, وارث صاحب. ہاں, شیخ وارث. شیخ وارث بہت بڑے انٹرپرینر تھے اور تیل کا کاروبار کرتے, پیٹرول کا. پوری دنیا میں, دنیا سے مراد پورے پاکستان میں ان کے پیٹرول پمپ تھے. خاص طور پہ کھنجراب جاتے ہوئے آخری جو پیٹرول پمپ تھا ایک چھوٹا, وہ ان کا تھا. اور انہوں نے میرے لیے وہاں بندوبست کیا تھا پیٹرول کا. میں کیوں کر رہا ہوں شیخ وارث کا تذکرہ؟ اس لیے کہ اس میں ایک انسیڈنٹ ہے اور وہ ریلیٹ کرتا ہوں ان سے کہ جب بھی ان کو تعریف کی جاتی کہ یہ آپ کی عظمت ہے اور آپ کی محنت ہے اور آپ کی مشقت ہے اور آپ کے بلند ارادے ہیں جن کی وجہ سے آپ یہاں پہ پہنچے, تو وہ ہمیشہ کہتے نہیں یہ چیز کافی نہیں ہوتی. بعض اوقات یہ قسمت کا کھیل بھی ہوتا ہے. میرے لیے اداکاری کوئی مشہور شخصیت بننے کا ذریعہ نہیں, بلکہ محض ایک ملازمت تھی. میں تو اپنے خاندان کے سامنے ایک پکوان رکھنا چاہتا تھا. جب میں نوجوان تھا تو پشاور میں اپنے خاندان اور دوستوں سے بچھڑ جانے کا کرب محسوس کیا کرتا تھا. یہ تو حالات نے مجھے اس شعبے میں دھکیل دیا. تقسیم کے واقعات بھی مجھے اندر سے مجروح کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ پاک نے میرے مقدر میں یہی لکھ رکھا. اب اپنی بات مکمل کرتے ہوئے صاحب, سب لوگوں نے صاحب نے مجھے قرآن پاک کی 6 سورت سورہ الانعام کی آیت نمبر 59 کا حوالہ دیا. انہیں قرآن پاک کا بیشتر حصہ یاد تھا, جس میں یہاں پہ دی گئی ہے وہ سورت جو دلیپ کمار نے پڑھی, اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ خشکی اور تری میں ہے, اور کوئی پتہ ایسا نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ, اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جسے وہ نہ جانتا ہو, اور کوئی تار ایسی چیز نہیں جو واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو. اس قرآن کے حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کا ایک فیورٹ موضوع تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو شیخ وارث تھے یہ ان کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے. ان کے بہت بڑے مداح تھے, ان کے اوپر وہ میٹر اکٹھا کر رہے تھے, ایک کتاب بنانا چاہتے تھے, لیکن وہ پرفیکشنسٹ تھے کہ فلاں چیز بھی آ جائے, فلاں چیز بھی آ جائے. کئی مرتبہ کہ دلیپ صاحب کہتے کہ بھئی میرے پاس وہ فلاں فلم کی کیسٹ نہیں ہے, وہاں انڈیا میں نہیں ملتی, تو وہ کیسٹ بھیج دیتے. تو میرے ساتھ بھی ان کا رابطہ تھا شیخ وارث. اچھا ہاں, میری دلیپ کمار سے ملاقات اس طرح ہوتے ہوتے رہ گئی کہ پی ٹی وی پہ انہوں نے اسلام آباد میں انٹرویو دینا تھا, تو کچھ سرکاری درباری کسی شخص نے ان کا انٹرویو کرنا تھا. تو جو پروڈیوسر تھے میرے دوست تھے, وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ بھی ساتھ بیٹھ جائیے گا. تو میں نے کہا نہیں, یہ آڈ لگتا ہے کہ میں ایسے بیٹھا ہوں. تو ویسے میں ملنا چاہوں گا, آبویسلی ایک بچپن کا ایک یاد ہے, پورا ایرا ان سے وابستہ ہے. تو انفارچونیٹلی پھر ایک قومی سانحہ ہو گیا جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں, اور دلیپ صاحب وہاں تشریف نہیں لا سکے اور میری بھی ملاقات نہیں ہو سکی. قرآن پاک کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے وہ آیت پڑھی. تو وارث صاحب جو تھے میرے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے تھے, اور کئی مرتبہ انہیں کوئی کیسٹ کی ضرورت ہوتی دلیپ صاحب کے لیے, تو وہ مجھے کہتے تھے. اب ہوا یہ
کہ انہوں نے مجھے 2 کتابوں کے نام دیے، سیرت النبوی کے اور ایک قرآن پاک کی کوئی تفسیر تھی کہ یہ اچھا، اور وہ نون کتابیں نہیں تھیں میرے لیے. میرا تو کچھ اتنا ایکسٹینسو مطالعہ نہیں ہے، جتنا بہت لمیٹڈ ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کتابیں موجود ہیں، مطلب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا قرآن کی یہ تفسیر موجود ہے. تو انہوں نے، والد صاحب نے کہا کہ آپ تو لکھتے لکھاتے بھی ہیں اور پبلشر، تو یہ ذرا پتہ کیجیے. تو میں لاہور آیا. لاہور میں نے پتہ کیا، ایک پبلشر تھا، اس سے کہا کہ یہ دلیپ کمار کی فرمائش ہے، تو یہ کہیں سے. ان صاحب نے پوری مارکیٹ تلاش کی، وہ آؤٹ آف پرنٹ تھی. تو انہوں نے 5-6 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 5-6 ہی قرآن پاک کی جو تفسیریں تھیں، ان کے نام، اپنا ان کے عنوان، اور جنہوں نے لکھا ان کو، مصنف، ان کے نام لکھے کہ انہیں کہیے کہ یہ اویلیبل ہیں. وہ جو آپ نے مانگی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. دلیپ کمار کا جواب آیا کہ یہ سب جو آپ نے ریفرنس دیے ہیں تفسیروں کے اور قرآن پاک کی، وہ سب آلریڈی میرے پاس موجود. کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ اتنا کثیر المطالعہ شخص، یعنی جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ نہ ہوتے، اپنا اداکار نہ ہوتے، تب بھی ان کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، انٹلیکچوئل ان کی سٹینڈنگ ہوتی. ہو سکتا ہے بہت بڑے ادیب ہوتے، مقرر تو تھے ہی بہت زبردست، اور وہ بڑے دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا. اچھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ جس طرح وہ لوگوں کی دھڑکنوں کی جو خاص ایک رومانوی دھک دھک ہوتی ہے، اس میں وہ شریک تھے، خاص طور پہ مطلب ہے کہ خواتین کے. تو فائنلی ان کی شادی ہو گئی سائرہ بانو کے ساتھ. اور یقین کیجئے لاہور کی چند خواتین کو میں جانتا ہوں، وہ اندر گھس کے روئیں باقاعدہ، حالانکہ کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن باہر طور وہ ذہن میں ایک رومانٹک امیج ہوتا ہے. تو سائرہ بانو کے ساتھ شادی ہوگی. اور مجھے یاد ہے کہ میں سن 65 میں گیا تو سائرہ بانو کی ایک فلم لگی تھی، اپریل فول، شمی کپور کے ساتھ. پہلی مرتبہ دیکھا. جو ان کی والدہ تھی نسیم بانو، پری چہرہ کہلاتی تھی، انہوں نے ان کو انگلینڈ بھیجا تھا. انگلینڈ سے واپس آئیں، ویری سفسٹیکیٹڈ، تو ان کی انگلیاں بہت لمبی تھی. تو میں اپنی بہنوں سے کہا کرتا تھا کہ ایک نئی ایکٹریس ہے سائرہ، بہت خوبصورت ہے، اور وہ نسیم کی ہیں بیٹی ہیں، اور ان کی انگلیاں جو ہیں وہ یہاں تک لمبی ہیں، یہ مجھے اب تک یاد. تو اسی سائرہ کا ایک خواب تھا کہ میں جب بڑی ہوں تو میں دلیپ کمار کے ساتھ شادی کروں. تو ان کی دلیپ کے ساتھ شادی ہوئی، اور جس طرح انہوں نے نبھائی ہے، مختلف، ایک دفعہ انہوں نے گھر والوں کے کہنے پر اولاد کی خاطر تقریباً 2 سال کے لیے ایک شادی بھی کی، اور پھر جا کے سائرہ کے پاس ہی واپس گئے. جس طرح انہوں نے نبھائی ہے سائرہ نے، جو ہوتا ہے نا کہ ایک خاص گھریلو عورت جو ان پڑھ ہوتی ہے، سوائے خاوند کے وہ کچھ اور نہیں دیکھ سکتی. سائرہ کو بس وہی نظر آتا ہے. تو ہمیشہ کہتی تھی دلیپ صاحب میرے بادشاہ، میرے شہنشاہ، میرے کوہ نور. ان کو ہمیشہ اسی طرح کرتے. اور جس طرح بیماری میں ان کی خدمت کی، میں اس کی مثال نہیں دے سکتا. میرا خیال ہے کہ بیماری تک ہی آتے ہیں، اور جس طرح زوال ہر چیز کو ہے، ظاہر ہے اس گھر کو بھی زوال آیا، لیکن دلیپ کمار کو زوال نہیں آیا. اور اس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ان کو فوت ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں. ان کی جو عظمت کی بلندی تھی اس کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن آج بھی ہم ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں.